السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے ویڈیو بنا کر آپ کو یہ بتایا تھا کہ آج کلاس نہیں ہوگی، یعنی کل میں نے کلاس نہیں لی تھی، اور جو میرے چینل کے ممبرز ہیں ان کو میں نے ناول کی نوٹس جو ہے وہ پوری بھیج دی تھی، جتنے بھی ناول جو ہیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ اس ساری نوٹس کو، ناول کی یونٹ کی، اس کو آپ آج جو ہے اچھے سے پڑھیں۔ آج پوری رات، پورا دن، کل کا پورا دن ہے، آپ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ سے جو ہے اسی نوٹس کے بیس پر سوال جواب آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور کچھ اور بھی سوالات اس میں جوڑے جائیں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے کچھ اہم سوالات و جوابات کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس جو سوال جواب ہیں، اس کی پی ڈی ایف جو ہے ہمارے ممبرز کے پاس بھی ابھی اویلیبل نہیں ہے، بلکہ ناول کے تعلق سے ایک نوٹس تھا جو میں نے ان کو اویلیبل کرا دیا تھا، ان کو پرووائڈ کرا دیا تھا۔ یہ جو پی ڈی ایف ہے، یہ کلاس کے بعد جو ہے ہمارے چینل کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان تک پہنچا دی جائے گی۔ تو اس بار میں کیا سوچا ہوں کہ اس بار جو میں سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، تھوڑا سا وقت آپ کو دوں گا، تاکہ اس آنسر کو آپ کے سامنے پہلے نہیں رکھوں گا، بلکہ تھوڑا وقت دوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سوچ لیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ڈپٹی نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپ لوگوں نے سوال دیکھ لیا ہوگا بہت دیر تک، اور لوگوں نے اس کا جواب، جن کو معلوم ہے وہ لوگوں نے نیچے کمنٹ کر بھی دیا ہوگا، بہت لوگوں کو ذہن میں بھی آ گیا ہوگا۔ تو ڈپٹی نذیر احمد 1830 میں ضلع بجنور میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، یہ ایک سوال ہے کہ نذیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا فرشتے، انسان نہیں ہوتے، یہ کس کا قول ہے؟ کہ نذیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا فرشتے، انسان نہیں ہوتے، یہ قول ہے آل احمد سرور کا۔ آل احمد سرور کا یہ قول ہے کہ نذیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا فرشتے، انسان نہیں ہوتے۔ اگلا سوال ہے کہ توبۃ النصوح کا تعارف اور تصحیح و ترتیب کا کام کس نے کیا؟ تو ناول توبۃ النصوح کا تعارف اور تصحیح و ترتیب کا کام مالک رام نے کیا تھا۔ مالک رام نے ناول توبۃ النصوح کا تعارف اور تصحیح و ترتیب کا کام کیا تھا۔ ہمارے جو چینل کے ممبرز ہیں، میں بتا چکا ہوں کہ ان کو میں نے کل نوٹس پرووائڈ کرا دی تھی، اسی نوٹس کے بیس پر یہ تمام سوالات و جوابات ہیں، تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں یا نیچے جواب دیتے جائیں۔ اگلا سوال ہے کہ توبۃ النصوح میں کتنی فصلیں ہیں؟ ناول توبۃ النصوح میں کتنی فصلیں ہیں؟ تو ناول توبۃ النصوح میں 12 فصلیں ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ دبدبہ آصفی یہ رسالہ کس نے جاری کیا؟ دبدبہ آصفی رسالہ کس نے جاری کیا؟ تو پنڈت رتن ناتھ سرشار نے رسالہ دبدبہ آصفی جاری کیا تھا۔ دبدبہ آصفی رسالہ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے جاری کیا تھا۔ پنڈت رتن ناتھ اردو نثر کے حالی تھے، یہ کس کا قول ہے؟ پنڈت رتن ناتھ اردو نثر کے حالی تھے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول ہے پنڈت رتن ناتھ اردو نثر کے حالی تھے، یہ پنڈت برج نارائن چکبست کا قول ہے کہ پنڈت رتن ناتھ اردو نثر کے حالی تھے۔ اگلا سوال ہے کہ فسانہ آزاد کتنی جلدوں میں ہے؟ فسانہ آزاد کتنی جلدوں میں ہے؟ تو فسانہ آزاد 4 جلدوں میں ہے۔ فسانہ آزاد ناول جو ہے ہمارے نصاب میں شامل، یہ 4 جلدوں میں ہے۔ کس نے فسانہ آزاد کو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے؟ کس نے ناول فسانہ آزاد کو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے؟ تو گیان چند جین نے فسانہ آزاد ناول کو داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے۔ شمس الضحیٰ اور سیر کوثر کے مصنف کون ہیں؟ تو شمس الضحیٰ اور سیر کوثر یہ دونوں تصانیف ہیں پنڈت رتن ناتھ سرشار کی۔ شمس الضحیٰ اور سیر کوثر یہ دونوں تصانیف ہیں پنڈت رتن ناتھ سرشار کی۔
منتخب الحکایات اور چندو بند کے مصنف کون ہیں؟ منتخب الحکایات اور چندو بند کے مصنف ہیں نذیر احمد۔ منتخب الحکایات اور چندو بند کے مصنف ہیں نذیر احمد۔ نذیر احمد کی تصانیف ہیں منتخب الحکایات اور چندو بند۔ مرزا ہادی رسوا نے اعلیٰ ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ مرزا ہادی رسوا نے اعلیٰ ڈگری کہاں سے حاصل کی ہے؟ تو مرزا ہادی رسوا نے اعلیٰ ڈگری اورینٹل یونیورسٹی امریکہ سے حاصل کی تھی۔ مرزا ہادی رسوا نے اعلیٰ ڈگری اورینٹل یونیورسٹی امریکہ سے حاصل کی تھی۔ رسوا تنقید کی کس دبستان سے تعلق رکھتے تھے؟ رسوا تنقید کی کس دبستان سے تعلق رکھتے تھے؟ تو مرزا ہادی رسوا تنقید کی دبستان نفسیاتی تنقید سے تعلق رکھتے تھے۔ نفسیاتی تنقید سے تعلق رکھتے تھے۔ ناول امراؤ جان ادا کب لکھا گیا؟ تو یہ ناول لکھی گئی ہے 1899 میں۔ ناول امراؤ جان ادا 1899 میں لکھی گئی ہے۔ امراؤ جان ادا کو معجزۂ فن کہا جائے تو بیجا نہیں، یہ کس کا قول ہے؟ امراؤ جان ادا کو معجزۂ فن کہا جائے تو بیجا نہیں، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول ہے امراؤ جان ادا کو معجزۂ فن کہا جائے تو بیجا نہیں، نور الحسن نقوی کا۔ نور الحسن نقوی کا یہ قول ہے۔ افشائے راز اور ذات شریف یہ دونوں کس کی ناول ہیں؟ افشائے راز اور ذات شریف۔ افشائے راز اور ذات شریف یہ دونوں ناول ہیں مرزا ہادی رسوا کی۔ مرزا ہادی رسوا کی یہ دونوں ناول ہیں افشائے راز اور ذات شریف۔ عبد الحلیم شرر کب پیدا ہوئے؟ تو عبد الحلیم شرر پیدا ہوئے ہیں 1860 میں لکھنؤ میں۔ 1860 میں لکھنؤ میں مولوی عبد الحلیم شرر کی پیدائش ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ رسالہ دلگداز کس نے جاری کیا؟ دلگداز رسالہ کس نے جاری کیا؟ تو دلگداز رسالہ مولوی عبد الحلیم شرر نے جاری کیا تھا۔ مولوی عبد الحلیم شرر نے رسالہ دلگداز جاری کیا تھا۔ اردو کا پہلا تاریخی ناول کون سا ہے؟ اردو کا پہلا تاریخی ناول کون سا ہے؟ تو اردو کا پہلا تاریخی ناول ہے ملک العزیز ورجینہ، جو کہ 1888 میں منظر عام پر آیا تھا۔ ملک العزیز ورجینہ 1888 میں لکھا گیا تھا، اردو کا جو کہ پہلا تاریخی ناول ہے۔ ناول فردوس بری کا مقدمہ کس نے لکھا ہے؟ تو ناول فردوس بری کا مقدمہ وقار عظیم، سید وقار عظیم نے ناول فردوس بری کا مقدمہ لکھا ہے۔ فردوس بری کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ مولوی عبد الحلیم شرر کی ناول فردوس بری 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ 9 ابواب پر ناول فردوس بری جو کہ مولوی عبد الحلیم شرر کی ہے مشتمل ہے۔ فردوس بری کے دوسرے باب کا کیا نام ہے؟ فردوس بری کے دوسرے باب کا کیا نام ہے؟ فردوس بری کے دوسرے باب کا نام ہے پیارے زمرد تو کہاں گئی۔ پہلے باب کا نام ہے پریوں کا غول اور دوسرے باب کا نام ہے پیارے زمرد تو کہاں گئی۔ الفانسو اور فلورا فلورنڈا کس کی ناول ہے؟ یہ دونوں ناول کس کی ہیں؟ الفانسو اور فلورا فلورنڈا۔ الفانسو فلورا فلورنڈا یہ دونوں ناول ہیں عبد الحلیم شرر کی۔ پریم چند نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس سے کیا؟ تو منشی پریم چند نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز 1901 میں ایک ماموں کا رومان ناولٹ لکھ کر کیا تھا۔ پریم چند نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز 1901 میں ایک ماموں کا رومان ناولٹ لکھ کر کیا تھا۔ پریم چند نے 1923 میں کس کی شرکت میں
सरस्वती प्रेस कायम की थी। तो इसमें भी एक सवाल है कि प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस कब कायम की थी। तो मुंशी प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस 1923 में कायम किया था। किसकी शिरकत में कायम किया? फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी की शराकत में मुंशी प्रेमचंद ने 1923 में सरस्वती प्रेस कायम किया था। अगला सवाल है कि बड़े घर की बेटी कहानी अफसाना किस रिसाला में पहली बार शाया हुआ? बड़े घर की बेटी कहानी ये अफसाना है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद चूँकि हमारे निसाब में शामिल है तो मुंशी प्रेमचंद के ताल्लुक़ से ये सवाल मैंने इसमें शामिल किया है। मुंशी प्रेमचंद को हमें अफसाने के ताल्लुक़ से भी पढ़ना है, लेकिन मैंने सवाल को शामिल कर लिया है। चलिए इसको हम रहने देते हैं। रिसाला ज़माना में मुंशी प्रेमचंद की बेटी कहानी अफसाना जो है, ये रिसाला अब ज़माना में शाया हुआ था। प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा है? मुंशी प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा है? तो मुंशी प्रेमचंद को चलता फिरता गांव रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। मुंशी प्रेमचंद को चलता फिरता गांव रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। गौदान कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो नावल गौदान जो है वो 36 अबवाब पर मुश्तमिल है। नावल गौदान मुंशी प्रेमचंद की नावल है जो कि 36 अबवाब पर मुश्तमिल है। प्रेमचंद शेक्सपियर की तरह फितरत इंसानी के कामयाब नब्बाज हैं। ये किसका कौल है? प्रेमचंद शेक्सपियर की तरह फितरत इंसानी के कामयाब नब्बाज हैं। ये कौल है डॉक्टर सैयद अब्दुल बारी का। डॉक्टर सैयद अब्दुल बारी कहते हैं कि प्रेमचंद शेक्सपियर की तरह फितरत इंसानी के कामयाब नब्बाज हैं। अय्यामा और रुयाए सादिका ये दोनों तसानीफ़ किसकी हैं? अय्यामा और रुयाए सादिका ये दोनों किताबें किसकी हैं? अय्यामा और रुयाए सादिका ये दोनों तसानीफ़ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद की। डिप्टी नज़ीर अहमद की ये दोनों तसानीफ़ हैं अय्यामा और रुयाए सादिका। मैंने सवाल जवाब के पैटर्न में इसलिए आपके सामने रखने की कोशिश की है कि सवाल जवाब के पैटर्न में जो होता है ना वो जहन में जाकर बैठ जाता है। जो एक सरसरी तरह निकात जो अहम निकात के तौर पर मैं पेश करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो आपको थोड़ा सा दिक्कत होती होगी, तो इसलिए मैंने जो है उसकी PDF जो है अहम निकात की वो आपके सामने मैंने पहले ही परसों ही रख दी थी और उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे, मैंने कहा था वीडियो बनाकर उसी हिसाब से फिर सवाल जवाब आपके सामने रखे जाएंगे और कुछ और भी सवालात आपके सामने रखे जाएंगे। तो इन तमाम सवाल को और उनके जवाबात को बहुत अच्छे से सुने। आपको मालूम है तो वो रिवाइज़ हो जा रहा है, नहीं मालूम है तो आप इसको मालूम कर लें, सुन लें, बैठा लें अपने दिमाग में एग्ज़ाम में ताकि आपके लिए आसानी हो। अगला सवाल है, आपने देख लिया है, कामनी और शाख बनात ये दोनों तसानीफ़ पंडित रतननाथ सरशार की है। कामनी और शाख बनात ये दोनों तसानीफ़ पंडित रतननाथ सरशार की है। राजा ध्यान सिंह ये किस नावल का किरदार है? राजा ध्यान सिंह ये किस नावल का किरदार है? तो राजा ध्यान सिंह ये उमराव जान अदा नावल का किरदार है। राजा ध्यान सिंह। उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तुबा और अक़ज़ाए मशरिक़ का नीशापुर था। ये किसका कौल है कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तुबा और अक़ज़ाए मशरिक़ का नीशापुर था। ये कौल है मौलवी अब्दुल हलीम शदर का। ये अगला कौल किसका है कि प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया। प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया। ये कौल है सैयद अहदशाम हुसैन का कि प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया। नावल गौदान में अग्रपाल सिंह किस गांव का रहने वाला था? नावल गौदान में अग्रपाल सिंह किस गांव का रहने वाला था? तो इस नावल में अग्रपाल सिंह जो है समरी गांव का रहने वाला था। इस्मत के नावल एक कतरा खून का मौजू क्या है? इस्मत चुगताई का एक नावल है एक कतरा खून, उसका मौजू क्या है? इस नावल का मौजू क्या है? इस्मत चुगताई के नावल एक कतरा खून का, तो
تو اس کا موضوع ہے واقعات کربلا. واقعات کربلا عصمت چغتائی کے ناول ایک قطرہ خون کا موضوع ہے. یہ قول ہے کہ جب زخم میں مواد بھر جائے تو اس پر پٹیاں باندھنے سے بہتر ہے نشتر لو اور جراحی شروع کر دو. قول ہے کہ جب زخم میں مواد بھر جائے تو اس پر پٹیاں باندھنے سے بہتر ہے نشتر لو اور جراحی شروع کر دو. یہ کس کا قول ہے؟ جب زخم میں مواد بھر جائے تو اس پر پٹیاں باندھنے سے بہتر ہے نشتر لو جراحی شروع کر دو. عصمت چغتائی کا یہ قول ہے، یہ خیال ہے. عصمت کے ہاتھوں اردو انشاء کو ایک نئی جوانی حاصل ہوئی. یہ کس کا قول ہے؟ عصمت کے ہاتھوں اردو انشاء کو ایک نئی جوانی حاصل ہوئی. یہ قول ہے پطرس بخاری کا. پطرس بخاری کہتے ہیں کہ عصمت کے ہاتھوں اردو انشاء کو ایک نئی جوانی حاصل ہوئی. اگلا قول عصمت کے تعلق سے ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے کہ ایسی بے تکان زبان مشکل ہی سے کسی کو نصیب ہو سکتی ہے، وہ الفاظ اور فقروں کے ترارے بھرتی ہیں. عصمت کے متعلق یہ قول کس کا ہے کہ ایسی بے تکان زبان مشکل ہی سے کسی کو نصیب ہو سکتی ہے، وہ الفاظ اور فقروں کے ترارے بھرتی ہیں. یہ قول ہے مجنو گورکھپوری کا. مجنو گورکھپوری کہتے ہیں کہ ایسی بے تکان زبان مشکل ہی سے کسی کو نصیب ہو سکتی ہے، وہ الفاظ اور فقروں کے ترارے بھرتی ہیں. ناول ٹیڑھی لکیر جو کہ عصمت چغتائی کا ناول ہے، اس میں کتنے ابواب ہیں؟ ناول ٹیڑھی لکیر میں کتنے ابواب ہیں؟ تو ناول ٹیڑھی لکیر میں 43 ابواب ہیں اور 3 منزلیں ہیں. ناول ٹیڑھی لکیر میں 43 ابواب ہیں اور یہ 3 منزلوں پر مشتمل ہے. اور اگلا سوال ہے کہ ناول ٹیڑھی لکیر کے پہلے منزل میں کتنے ابواب ہیں؟ ناول ٹیڑھی لکیر کے پہلے منزل میں 15 ابواب ہیں. ناول ٹیڑھی لکیر میں کتنے ابواب ہیں؟ ناول ٹیڑھی لکیر میں 43 ابواب ہیں جو کہ اور 3 منزلوں پر مشتمل ہے. پہلی منزل میں 15 ابواب ہیں. پہلی منزل میں 15 ابواب ہیں. جس طرح عصمت نے ان نفسیاتی گروہوں کو کھولا ہے وہ معجزے کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح عصمت نے ان نفسیاتی گروہوں کو کھولا ہے وہ معجزے کی حیثیت رکھتا ہے. کس کا قول ہے؟ تو یہ قول ہے خلیل الرحمن اعظمی کا. خلیل الرحمن اعظمی عصمت چغتائی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جس طرح عصمت نے ان نفسیاتی گروہوں کو کھولا ہے وہ معجزے کی حیثیت رکھتا ہے. منجھو، کندن اور نوری یہ تینوں کس ناول کے کردار ہیں؟ منجھو، کندن اور نوری یہ دونوں کس ناول کے کردار ہیں؟ منجھو، کندن اور نوری یہ تینوں جو ہیں ناول ٹیڑھی لکیر کا کردار ہیں. ناول ٹیڑھی لکیر کا یہ تینوں کردار ہیں. ناول ٹیڑھی لکیر کب شائع ہوا؟ ناول ٹیڑھی لکیر جو ہے 1945 میں شائع ہوئی تھی. ناول ٹیڑھی لکیر کب شائع ہوئی تھی؟ ناول ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کی 1945 میں شائع ہوئی تھی. ناول ایک چادر میلی سی پہلی بار کس رسالہ میں شائع ہوئی تھی؟ ناول ایک چادر میلی سی جو کہ راجندر سنگھ بیدی کی ناول ہے، یہ پہلی بار کس رسالہ میں شائع ہوئی تھی؟ تو رسالہ نقوش میں راجندر سنگھ بیدی کی ناول ایک چادر میلی سی پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی رسالہ نقوش میں. ناول ایک چادر میلی سی کتابی صورت میں کب شائع ہوئی؟ ناول ایک چادر میلی سی کتابی صورت میں کب شائع ہوئی ہے؟ تو ناول ایک چادر میلی سی کتابی صورت میں 1962 میں شائع ہوئی ہے. ناول ایک چادر میلی سی کتابی صورت میں 1962 میں شائع ہوئی ہے. راجندر سنگھ بیدی اینٹ پر اینٹ رکھ کر افسانہ تعمیر کرتے ہیں. راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ تراشا ہوا ہیرا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ راجندر سنگھ بیدی اینٹ پر اینٹ رکھ کر افسانہ تعمیر کرتے ہیں. راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ تراشا ہوا ہیرا ہے،
یہ قول ہے آل احمد سرور کا۔ آل احمد سرور کہتے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی اینٹ پر اینٹ رکھ کر افسانہ تعمیر کرتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ تراشا ہوا ہیرا ہے، یہ قول ہے آل احمد سرور کا۔ اگلا سوال ہے کہ بیدی کہانی لکھتے ہیں، نہ سیاست بگاڑتے ہیں، نہ فلسفہ چھاٹتے ہیں، نہ شاعری کرتے ہیں، نہ موری کے کیڑے گنتے ہیں، عام زندگی، عام لوگ، عام رشتے ان کے افسانوں کے موضوع ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ بیدی کہانی لکھتے ہیں، وہ نہ سیاست بگاڑتے ہیں، نہ فلسفہ چھاٹتے ہیں، نہ شاعری کرتے ہیں، نہ موری کے کیڑے گنتے ہیں، عام زندگی، عام لوگ، عام رشتے ان کے افسانوں کے موضوع ہیں، یہ قول ہے آل احمد سرور کا۔ میں سوچنے کا موقع دے رہا ہوں، سوال کے ساتھ ساتھ جواب نہیں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن پر زور دیں۔ تو جس کو جواب آ رہا ہے اگر وہ ٹائپ کر سکتے ہیں تو جلدی جلدی ٹائپ بھی کرتے جائیں، نیچے لائیو چیٹ میں چالو ہے، جواب بھی دیتے جائیں۔ پورندئی، جگو اور کرم دین یہ کس ناول کا کردار ہے؟ پورندئی، جگو اور کرم دین یہ تینوں جو ہیں، پورندئی، جگو اور کرم دین یہ تینوں جو ہیں ایک چادر میلی سی کے کردار ہیں، ایک چادر میلی سی کے کردار ہیں۔ پورندئی، جگو اور کرم دین یہ تینوں جو ہیں ایک چادر میلی سی کے کردار ہیں۔ دل کی دنیا اور نقلی راجکمار اور باندی یہ تینوں ناول کس کی ہیں؟ دل کی دنیا، نقلی راجکمار اور باندی یہ تینوں ناول کس کی ہیں؟ دل کی دنیا، نقلی راجکمار، باندی یہ تینوں ناول ہیں عصمت چغتائی کی۔ عصمت چغتائی کی یہ ناولیں ہیں دل کی دنیا، نقلی راجکمار اور باندی۔ رضیہ بیگم اور افتخار یہ دونوں کس ناول کے کردار ہیں؟ رضیہ بیگم اور افتخار یہ دونوں جو ہیں کس ناول کے کردار ہیں؟ رضیہ بیگم اور افتخار یہ دونوں جو ہیں ٹیڑھی لکیر کے کردار ہیں، ناول ٹیڑھی لکیر کے کردار ہیں رضیہ بیگم اور افتخار۔ رضیہ بیگم اور افتخار یہ ٹیڑھی لکیر کے کردار ہیں۔ چار دیواری اور جانگلول یہ کس کی ناول ہے؟ جانگلول، جانگلوس سے کہ جانگلول، ایک بار دیکھ لیجئے گا جانگلوس ہے یا جانگلول ہے۔ چار دیواری اور جانگلول یہ دونوں ناول کس کی ہیں؟ تو یہ دونوں ناول ہیں شوکت صدیقی کی، شوکت صدیقی کی یہ دونوں ناول ہیں۔ خدا کی بستی ناول جو ہے شوکت صدیقی کی یہ کب شائع ہوئی؟ ناول خدا کی بستی کب شائع ہوئی؟ جو کہ شوکت صدیقی کی ناول ہے خدا کی بستی، یہ ناول کب شائع ہوئی؟ تو یہ ناول 1958 میں 1958 میں شائع ہوئی تھی۔ ناول خدا کی بستی 1958 میں شائع ہوئی تھی۔ خدا کی بستی ناول کتنی فصلوں پر مشتمل ہے؟ ناول خدا کی بستی کتنی فصلوں پر مشتمل ہے؟ تو شوکت صدیقی کی ناول خدا کی بستی 11 فصلوں پر مشتمل ہے۔ ناول خدا کی بستی 11 فصلوں پر مشتمل ہے۔ رخشندہ اور سلمان کس ناول کا کردار ہیں؟ رخشندہ اور سلمان یہ دونوں کردار ہیں ناول خدا کی بستی کا، ناول خدا کی بستی کا کردار ہیں رخشندہ اور سلمان۔ عینی اور لالا رخ یہ کس کا نام ہے؟ عینی اور لالا رخ ان دونوں نام سے کون سی ناول نگارہ جانی جاتی ہیں؟ تو قرۃ العین حیدر کو عینی اور لالا رخ نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کے خطوط کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ قرۃ العین حیدر کے خطوط کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ تو قرۃ العین حیدر کے خطوط کا مجموعہ دامان باغباں کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس طرح کے سوال بھی بنتے ہیں کہ دامان باغباں کیا ہے؟ ناول ہے، افسانہ ہے، خطوط کا مجموعہ ہے، مضمون ہے؟ تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ قرۃ العین حیدر کے خطوط کا مجموعہ دامان باغباں کے نام سے شائع ہوا ہے۔ قرۃ العین حیدر کو اگیان پیٹھ ایوارڈ کب ملا؟ قرۃ العین حیدر کو اگیان پیٹھ ایوارڈ 1989 میں غالباً ملا ہے۔ اس کو آپ لوگ ایک مرتبہ دیکھ لیں، 1989 میں شاید ملا ہے، 1990 یہاں لکھا ہے، یہاں کنفیوژن ہے، ایک بار آپ دیکھ لیں گے، سرچ کیجیے گا گوگل پہ، ویکیپیڈیا پہ شو کرتا ہوگا۔ کس نے آگ کا دریا ناول کو 30% شاعری
اور 70% نثر کہا ہے. کس نے؟ ناول آگ کا دریا کو 30% شاعری اور 70% نثر کہا ہے. تو شمس الرحمن فاروقی نے ناول آگ کا دریا کو 30% شاعری اور 70% نثر کہا ہے. قرۃ العین حیدر کی ناول آگ کا دریا کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو قرۃ العین حیدر کی ناول آگ کا دریا 101 ابواب اور 4 ادوار پر مشتمل ہے. قرۃ العین حیدر کی ناول آگ کا دریا 101 ابواب اور 4 ادوار پر، دور کی جمع ادوار، باب کی جمع ابواب پر مشتمل ہے. آگ کا دریا کے جواب میں سنگم کس نے لکھا؟ ناول آگ کا دریا کے جواب میں سنگم کس نے لکھا تھا؟ تو ناول آگ کا دریا کے جواب میں احسن فاروقی نے سنگم لکھا تھا. سکینہ بی بی اور رام دین یہ کس ناول کا کردار ہیں؟ سکینہ بی بی اور رام دین یہ دونوں کس ناول کے کردار ہیں؟ سکینہ بی بی اور رام دین ناول آگ کا دریا کا کردار ہیں. تذکرہ یہ کس کا ناول ہے؟ تذکرہ یہ کس کا ناول ہے؟ تو تذکرہ یہ انتظار حسین کا ناول ہے. چراغوں کا دھواں کس کی خود نوشت ہے؟ چراغوں کا دھواں یہ کس کی خود نوشت ہے؟ تو چراغوں کا دھواں یہ انتظار حسین کی خود نوشت ہے. چراغوں کا دھواں. ناول بستی کب شائع ہوئی؟ ناول بستی کب شائع ہوئی؟ انتظار حسین کی ناول بستی کب شائع ہوئی؟ تو انتظار حسین کی ناول بستی 1980 میں شائع ہوئی تھی. انتظار حسین کی ناول بستی 1980 میں شائع ہوئی تھی. ناول بستی کا انتساب کس کی طرف ہے؟ تو انتظار حسین کی ناول بستی کا انتساب کس کی طرف ہے؟ تو انتظار حسین کی ناول بستی کا انتساب عسکری صاحب کے، عسکری یہاں پہ ہو گیا ہے، عین کے بعد سین ہوگا، عسکری صاحب کے نام ہے. آگے سمندر ہے یہ کس کی تصنیف ہے؟ آگے سمندر ہے یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو آگے سمندر ہے یہ تصنیف ہے انتظار حسین کی. انتظار حسین کی تصنیف ہے آگے سمندر ہے. اگلا سوال ہے کہ عبداللہ حسین کا اصل نام کیا تھا؟ تو عبداللہ حسین کا اصل نام، جو کہ جن کی ناول ہمارے نصاب میں شامل ہے اداس نسلیں، ان کا اصل نام تھا محمد خان. محمد خان عبداللہ حسین کا اصل نام تھا. عبداللہ حسین کی ناول اداس نسلیں کب شائع ہوئی؟ تو عبداللہ حسین کی ناول اداس نسلیں 1963 میں شائع ہوئی تھی. اداس نسلیں 1963 میں شائع ہوئی تھی. عبداللہ حسین کی ناول اداس نسلیں 1963 میں شائع ہوئی تھی. عبداللہ حسین کی ناول اداس نسلیں کب مکمل ہوئی تھی؟ تو عبداللہ حسین کی ناول اداس نسلیں 1961 میں مکمل ہوئی تھی اور 1963 میں یہ شائع ہوئی تھی. عبداللہ حسین کی ناول اداس نسلیں. ناول اداس نسلیں کا انتساب کس کی طرف ہے؟ تو عبداللہ حسین کی ناول اداس نسلیں کا انتساب ہے ابا جان مرحوم کے نام. ابا جان مرحوم کے نام یہ اس کا انتساب ہے ناول اداس نسلیں کا. باغ اور نادار لوگ یہ دونوں کس کی ناول ہیں؟ باغ اور نادار لوگ یہ دونوں ناول ہیں عبداللہ حسین کی. عبداللہ حسین کی ناول ہے باغ اور نادار لوگ، یہ دونوں ناول ہیں عبداللہ حسین کی. ناول اداس نسلیں کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو عبداللہ حسین کی ناول اداس نسلیں 4 ابواب پر مشتمل ہے. عبداللہ حسین کی ناول اداس نسلیں 4 ابواب پر مشتمل ہے. ناول اداس نسلیں کا پہلے باب کا عنوان کیا ہے؟ تو ناول اداس نسلیں کا جو کہ 4 ابواب پر مشتمل ہے اور ہر باب کا جو ہے ایک عنوان ہے. ہر باب کا ناول اداس نسلیں کے ہر باب کا عنوان ہے اور ان چاروں باب کے عنوان کا میں نے جو نوٹس کل آپ کو میں نے سینڈ کیا تھا جو ہمارے چینل کے ممبرز ہیں اس میں وہ درج ہے.
تو اس کو آپ اچھے سے پڑھے ہوں گے مجھے امید ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ناول اداس نسلیں کے پہلے باب کا نام کیا ہے۔ تو ناول اداس نسلیں کے پہلے باب کا نام ہے برٹش انڈیا۔ برٹش انڈیا یہ ناول اداس نسلیں کا پہلے باب کا عنوان ہے۔ زخم، مرہم اور فائر ایریا یہ تینوں کس کی ناول ہیں؟ زخم، مرہم اور فائر ایریا یہ تینوں کس کی ناول ہیں؟ یہ تینوں ناول ہیں الیاس احمد گدی کی، جو ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ فائر ایریا جو ہے ہمارے نصاب میں شامل ہے، زخم اور مرہم بھی انہی کی ناول ہے۔ زخم، مرہم، فائر ایریا یہ تین ناول الیاس احمد گدی نے لکھی ہیں، یہ تینوں ناول الیاس احمد گدی کی ہیں۔ ناول فائر ایریا کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ ناول فائر ایریا کب اور کہاں سے شائع ہوئی؟ تو یہ ناول شائع ہوئی ہے 1994 میں بہار سے شائع ہوئی ہے 1994 میں ناول فائر ایریا۔ کس نے ناول فائر ایریا کو بنیادی طور پر ایک سیاسی ناول کہا ہے؟ کس نے ناول فائر ایریا کو بنیادی طور پر ایک سیاسی ناول کہا ہے؟ تو شمیم حنفی نے ناول فائر ایریا کو بنیادی طور پر ایک سیاسی ناول کہا ہے۔ ناول فائر ایریا کی کہانی کس ضلع سے شروع ہوتی ہے؟ تو الیاس احمد گدی کی ناول فائر ایریا کی کہانی گیا ضلع سے، جو کہ بہار میں ہے غالباً، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ناول فائر ایریا کی کہانی ضلع گیا سے شروع ہوتی ہے۔ سہدیو، مجمدار، جگشیر دوساد اور ننکو یہ چاروں کس ناول کے کردار ہیں؟ سہدیو، مجمدار، جگشیر دوساد اور ننکو یہ چاروں الیاس احمد گدی کی ناول فائر ایریا کا کردار ہیں۔ الیاس احمد گدی کے سفر نامہ کا کیا نام ہے؟ الیاس احمد گدی کے سفر نامہ کا کیا نام ہے؟ تو الیاس احمد گدی کے سفر نامہ کا نام ہے لچھمن ریکھا کے پار۔ لچھمن ریکھا کے پار یہ الیاس احمد گدی کے سفر نامہ کا نام ہے۔ الیاس احمد گدی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کب ملا؟ الیاس احمد گدی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کب ملا ہے؟ الیاس احمد گدی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کب ملا ہے؟ تو الیاس احمد گدی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1997 میں ملا ہے۔ الیاس احمد گدی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1997 میں ملا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا؟ تو ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب 1897 میں ملا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب 1897 میں ملا تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول مرات العروس اور توبۃ النصوح کو کس نے تمثیل کہا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول مرات العروس اور توبۃ النصوح کو کس نے تمثیل کہا ہے؟ تو ڈپٹی نذیر احمد کے ناول مرات العروس اور توبۃ النصوح کو احسن فاروقی نے تمثیل کہا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول مرات العروس اور توبۃ النصوح کو احسن فاروقی نے تمثیل کہا ہے۔ نذیر احمد اور امام بخش صاحبائی کا کیا رشتہ تھا؟ ڈپٹی نذیر احمد اور امام بخش صاحبائی کا کیا رشتہ تھا؟ تو ڈپٹی نذیر احمد اور امام بخش صاحبائی کا رشتہ یہ تھا کہ امام بخش صاحبائی نذیر احمد کے استاد تھے۔ امام بخش صاحبائی نذیر احمد کے استاد تھے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ پنڈت رتن ناتھ سرشار کب اور کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ تو پنڈت رتن ناتھ سرشار 1847 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار 1847 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی پیدائش 1847 میں لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ مغرب میں ناول نگاری کی ابتدا ڈان کیخوٹے کے اثر سے ہوئی، سرشار کا یہ قول ہے، اس کا جواب بغل میں ہی نہیں
سرشار کا یہ قول نہیں ہے، یہ بتانا ہے کس کا قول ہے کہ مغرب میں ناول نگاری کی ابتدا ڈان قیخٹے کے اثر سے ہوئی، سرشار پر اس کے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار اردو ناول کی ابتدا بھی اسی کے فیض سے ہوئی۔ یہ کس کا خیال ہے؟ مغرب میں ناول نگاری کی ابتدا ڈان قیخٹے کے اثر سے ہوئی، سرشار پر اس کے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار اردو ناول کی ابتدا بھی اسی کے فیض سے ہوئی۔ یہ خیال ہے ڈاکٹر احسن فاروقی کا، ڈاکٹر احسن فاروقی کا یہ خیال ہے، یہ قول ہے۔ ہمایوں فر، نواب ذوالفقار علی خان اور اللہ رکھی، یہ تینوں کس ناول کا کردار ہیں؟ ہمایوں فر، نواب ذوالفقار علی خان اور اللہ رکھی، یہ تینوں ناول کا فسانہ آزاد کا کردار ہے، ناول فسانہ آزاد کا کردار ہے۔ اچھا، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے، ناول پوچھ رہا ہے، داستان پوچھ رہا ہے، مثنوی پوچھ رہا ہے، افسانہ پوچھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نا سوال آتا ہے کس ناول کا کردار ہے، آپشن میں دے دیا ہے قدم راؤ پدم راؤ، آپشن میں دے دیا ہے پھول بند، تو ناول پوچھا گیا ہے اور مثنوی، پھول بند اور قدم راؤ پدم راؤ یہ مثنوی ہے، اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہمایوں فر، نواب ذوالفقار علی خان، اللہ رکھی، یہ تینوں جو ہیں ناول فسانہ آزاد کا کردار ہے۔ یہ فسانے والے کوشچن ہوتے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں آپ کو رکھنا ہوگا۔ اعمال نامہ اور خدائی فوجدار، یہ دونوں کس کی تصانیف ہیں؟ اعمال نامہ اور خدائی فوجدار، یہ دونوں کس کی تصانیف ہیں؟ اعمال نامہ اور خدائی فوجدار، یہ دونوں جو ہیں پنڈت رتن ناتھ سرشار کی تصانیف ہیں، پنڈت رتن ناتھ سرشار کی تصانیف ہیں، اعمال نامہ روس اور خدائی فوجدار۔ اگلا سوال ہے کہ مرزا ہادی رسوا کی وفات کہاں ہوئی؟ مرزا ہادی رسوا کی وفات کہاں ہوئی؟ یہ کس کا، یہ بتانا ہے کہ مرزا ہادی رسوا کی وفات کہاں ہوئی۔ تو مرزا ہادی رسوا 1931 میں حیدرآباد میں انتقال فرمائے تھے۔ مرزا ہادی رسوا کا انتقال 1931 میں حیدرآباد میں ہوا تھا۔ بعض ناقدین نے امراؤ جان ادا ناول کو کس سے ماخوذ کہا ہے؟ تو بعض ناقدین نے ناول امراؤ جان ادا کو، جو کہ مرزا ہادی رسوا کی ناول ہے، شاہد رانا سے ماخوذ کہا ہے، شاہد رانا سے ماخوذ قرار دیا ہے بعض ناقدین نے ناول امراؤ جان ادا کو۔ اختر انصاری اور خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا موضوع کیا قرار دیا ہے؟ اختر انصاری اور خورشید الاسلام نے ناول امراؤ جان ادا کا موضوع لکھنؤ کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے۔ اختر انصاری نے اور خورشید الاسلام نے ناول امراؤ جان ادا کا موضوع لکھنؤ کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے۔ امیرن کو اغوا کرنے والا شخص کون تھا؟ امیرن جو کہ امراؤ جان ادا کا پرانا نام رہتا ہے، تو امیرن کو اغوا کرنے والا شخص دلاور خان تھا۔ دلاور خان نے امیرن کو یعنی امراؤ جان ادا کو اغوا کیا تھا۔ عبدالحلیم شرر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو مولوی عبدالحلیم شرر کی پیدائش 1860 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ مولوی عبدالحلیم شرر کی پیدائش 1860 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ ہفت روزہ محشر کس نے جاری کیا تھا؟ ہفت روزہ محشر جاری کیا تھا مولوی عبدالحلیم شرر نے۔ ہفت روزہ محشر مولوی عبدالحلیم شرر نے جاری کیا تھا۔ رسالہ دلگداز کس نے جاری کیا تھا؟ تو رسالہ دلگداز بھی مولوی عبدالحلیم شرر نے جاری کیا تھا۔ یہ قول ہے فراق گورکھپوری کا قول ہے، بغل میں دکھ گیا ہے کہ وہ مٹی کے پہاڑ سہی لیکن آپ کو انہیں ٹھٹک کر دیکھنا ضرور پڑے گا۔ شرر کے تعلق سے فراق گورکھپوری کا یہ قول ہے۔ شرر کو فراق گورکھپوری کہتے ہیں مولوی عبدالحلیم شرر کے تعلق سے کہ وہ مٹی کے پہاڑ سہی لیکن آپ کو انہیں ٹھٹک کر دیکھنا ضرور پڑے گا۔ شرر اردو کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے شعوری طور پر ناول کے فن کو سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ شرر اردو کے پہلے ادیب ہیں
جنہوں نے شعوری طور پر ناول کے فن کو سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی ہے۔ یہ قول ہے قمر رئیس کا۔ قمر رئیس کہتے ہیں کہ شرر اردو کے پہلے ادیب ہیں جنہوں نے شعوری طور پر ناول کے فن کو سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی ہے۔ کس ناول کا مرکزی کردار حسین اور زمرد ہیں؟ تو ناول فردوس بری جو کہ مولوی عبدالحلیم شرر کی ناول ہے، اس ناول کا مرکزی کردار ہے حسین اور زمرد۔ ناول فردوس بری میں حسین کس شہر کا باشندہ ہے؟ ناول مولوی عبدالحلیم شرر کی ناول فردوس بری میں حسین کس شہر کا باشندہ ہے؟ یہ دیکھیے بھائی اوپر چلا گیا۔ ناول فردوس بری میں حسین جو ہے شہر عامل کا باشندہ رہتا ہے، شہر عامل کا باشندہ رہتا ہے ناول فردوس بری میں حسین۔ ناول فردوس بری میں امام قیامت کون کہلاتا ہے؟ ناول فردوس بری میں امام قیامت کون کہلاتا ہے؟ تو اس ناول مولوی عبدالحلیم شرر کی ناول فردوس بری میں فرقہ باطنیہ کا بانی حسن ابن صباح امام قیامت کہلاتا ہے۔ مولوی عبدالحلیم شرر کی ناول فردوس بری میں فرقہ باطنیہ کا بانی حسن ابن صباح امام قیامت کہلاتا ہے۔ ناول فردوس بری میں منقو خان کہاں کا شہنشاہ ہے؟ ناول فردوس بری میں منقو خان کہاں کا شہنشاہ ہے؟ تو ناول فردوس بری میں منقو خان ترکستان کا شہنشاہ رہتا ہے۔ ناول فردوس بری میں منقو خان ترکستان کا شہنشاہ رہتا ہے۔ اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو گودان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ کس کا قول ہے؟ اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو گودان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے سلام سندیلوی کا۔ سلام سندیلوی کہتے ہیں کہ اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو گودان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے کہ شرافت پریم چند کے قلم کی جان اور روح انسانیت کی بیداری ان کے افسانوں کا عنوان ہے۔ یہ کس کا خیال ہے؟ شرافت پریم چند کے قلم کی جان اور روح انسانیت کی بیداری ان کے افسانوں کا عنوان ہے۔ یہ خیال ہے عبد الماجد دریابادی کا۔ عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں کہ شرافت پریم چند کے قلم کی جان اور روح انسانیت کی بیداری ان کے افسانوں کا عنوان ہے۔ عبد الماجد دریابادی کا یہ خیال ہے۔ ناول گودان میں ہوری کی گائے کو زہر کون دیتا ہے؟ ناول گودان میں ہوری کی گائے کو زہر کون دیتا ہے؟ تو ناول گودان میں ہوری کی گائے کو زہر دینے والا ہوری کا بھائی ہیرا رہتا ہے۔ ہوری کا بھائی ہیرا ناول گودان میں ہوری کی گائے کو زہر دے دیتا ہے۔ گودان پریم چند کا آخری ناول ہی نہیں، ان کے افق کی بھی آخری منزل ہے۔ یہ کس کا خیال ہے؟ کہ گودان پریم چند کا آخری ناول ہی نہیں، ان کے افق کی بھی آخری منزل ہے۔ یہ خیال ہے سلام سندیلوی کا۔ سلام سندیلوی کہتے ہیں کہ گودان پریم چند کا آخری ناول ہی نہیں، ان کے افق کی بھی آخری منزل ہے۔ سلام سندیلوی کا یہ خیال ہے۔ مس مالتی، سروج اور انوکھے رام یہ کس ناول کا کردار ہیں؟ مس مالتی، سروج اور انوکھے رام یہ تینوں کس ناول کا کردار ہیں؟ تو مس مالتی، سروج اور انوکھے رام یہ تینوں ناول گودان منشی پریم چند کے شاہکار ناول کا کردار ہیں۔ عصمت کا افسانہ لحاف پر لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ کب دائر ہوا؟ تو عصمت چغتائی کا افسانہ لحاف پر لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ 1944 میں دائر ہوا تھا۔ عصمت چغتائی کے افسانہ لحاف پر لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ 1944 میں دائر ہوا تھا۔ یہ قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے کہ عصمت کو سماج سے نہیں بلکہ اشخاص سے شغف ہے۔
عصمت کو سماج سے نہیں بلکہ اشخاص سے شغف ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ قول ہے پطرس بخاری کا۔ پطرس بخاری کا قول ہے کہ عصمت کو سماج سے نہیں بلکہ اشخاص سے شغف ہے۔ عصمت کی پہلی ناول کون سی ہے؟ عصمت چغتائی کی پہلی ناول کون سی ہے؟ تو عصمت چغتائی کی پہلی ناول ہے ضدی، جو کہ 1941 میں شائع ہوئی تھی، اور دوسری ناول ہے ٹیڑھی لکیر۔ عصمت چغتائی کی پہلی ناول ہے ضدی، جو کہ 1941 میں شائع ہوئی تھی، اور عصمت چغتائی کی دوسری ناول ہے ٹیڑھی لکیر۔ تو آج کے لیے ہم بس کرتے ہیں، کافی وقت ہو چکا ہے، ابھی تقریباً زیادہ بچا ہوا ہے، تو آج کے لیے ہم بس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ناول کے تعلق سے ہی اسی طرح سے کچھ اور اہم سوالات و جوابات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ یہ والی پی ڈی ایف جو ہے ابھی جو ہمارے چینل کے ممبرز ہیں ان کو ابھی کل یا پرسوں دی جائے گی، کیونکہ اس میں ابھی سوال جواب ہیں۔ آپ اپنا پہلے اپنے آپ کو ٹٹولے کہ آپ نے کتنی تیاری کی گئی ہے۔ جو آپ کو نوٹس دی گئی ہے ناول کے تعلق سے ساری، اس کو پہلے آپ پڑھ کر آئیں۔ اس کو پڑھ کے میں نے جو آپ کو سینڈ کی تھی کل، اس کو آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی یہ والی بھی دی جائے گی، آگے کی یونٹ، آگے افسانہ ہے، تحقیق و تنقید ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔